بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیسن ہے CSS اسلامک اسٹڈی چیپٹر 2، اسٹڈی آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف، سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل۔ اس کے پارٹ 2 پر آج ہم بات کریں گے۔ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارتی نظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سفارتکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے دوران مختلف قسم کے سفارتکارانہ سرگرمیوں کو متعارف کرایا۔ آپ نے قبائلی عمائدین اور غیر ملکی سربراہوں سے سفارتکاری کے ذریعے روابط قائم کیے، ان کو خطوط لکھے، سفیر بھیجے، اسلام اور امن کی طرف بلایا۔ بعض جگہوں پر تو آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، مثلا طائف میں جا کر آپ نے خود وہاں جا کر وہاں کے سرداروں کو دعوت اسلام دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عرب کے اندر مختلف سربراہوں اور گورنروں کو خطوط لکھے بلکہ جزیرۃ العرب کے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کے ذریعے مختلف حکمرانوں سے روابط قائم کیے، جن میں نجاشی، شاہ حبشہ، کسریٰ ایران، کیسر روم وغیرہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے علاوہ اور بھی بڑے معاہدے کیے، جس میں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان وغیرہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی ایک مہر بھی استعمال کرتے تھے جو خطوط پر ثبت کر دی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارتی نظام مکہ میں۔ ہولی پرافٹس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ایٹ مکہ۔ نمبر 1 پہ ہے حلف الفضول۔ نبی بننے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 15-16 سال کی تھی تو اس وقت مکے کے اندر ایک جنگ ہوئی قریش اور بنو حوازن کے درمیان، اور اس جنگ میں بہت سارا نقصان ہوا دونوں طرف سے، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اس وقت آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ کی عمر ابھی 15-16 سال تھی۔ تو اس جنگ کے بعد مکے والوں نے مل کر طے کیا کہ اب ہم دوبارہ لڑیں گے نہیں، جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں ان کے بچوں کی اور ان کی وڈوز کی، ان کی بیواؤں کی ہم لک آفٹر کریں گے، ان کی ہم نگرانی کریں گے، ان کی ہم پرورش کریں گے۔ تو یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں اکٹھے ہوئے، چونکہ وہ فضل و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم آئے گا، وہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے اور اس کو حق دلوا کے رہیں گے۔ اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور معاہدے کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر اسلام میں اس عہد پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ مائیگریشن ٹو ابیسینیا، ہجرت حبشہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تبلیغ شروع کی، تو قریش مکہ نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر بہت ظلم کیے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں تھا، آپ محفوظ تھے، تاہم جو کمزور صحابہ تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت
حبشہ کی طرف کر جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو لکھا کہ مسلمانوں کا احترام اور تعاون کیا جائے۔ اس نے مسلمانوں کو خاص طور پر امان دی اور قریش کو واپس لوٹا دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کی یہ کوشش کامیاب ٹھہری۔ وزٹ ٹو طائف، سفر طائف۔ مشرکین مکہ کی مخالفت و مزاحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز طائف کو بنانا چاہا۔ آپ طائف تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام اور منہ بولا بیٹا زید بن حارث بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اگرچہ سرداران طائف نے اسلام قبول نہیں کیا، تاہم یہ پہلا موقع تھا کہ آپ بنفس نفیس سفیر اسلام بن کر کسی دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے تھے۔ پلجز آف عقبہ، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ۔ اہل مدینہ نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے دل موہ لیے بلکہ مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ بھیج کر اسلام پھیلایا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی، جس کی وجہ سے ہجرت مدینہ ہوئی اور مسلمانوں کو ایک محفوظ مرکز مل گیا۔ یوں اس سفارتکاری کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ان کو مسلمان بنا لیا۔ پروفٹس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ایٹ مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں سفارتکاری۔ بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے دو کر کے خفیہ طریقے سے مدینہ پہنچے۔ مشرکین مکہ نے رکاوٹیں ڈالیں اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مکہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی نے بھی ہجرت کر لی۔ اسلام کی اشاعت اور اس کی تکمیل میں ہجرت مدینہ کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بڑے اہم اور دورس نتائج سامنے آئے جو سب کے سب اہل اسلام کے حق میں تھے۔ سب سے پہلے جو معاہدہ کیا گیا وہ تھا میثاق مدینہ، جو یہودیوں سے کیا گیا، چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نادر اور بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان یہودیوں کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اگرچہ وسلم نے معاہدہ کر کے یہودیوں کا اپنا اتحادی بنانے کی کوشش کی اور وہ کسی حد تک کامیاب رہی، لیکن انہوں نے اس کو دل سے نہیں مانا، جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے بعد میں نکالا بھی گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارتکاری اور یہ ان کا معاہدہ انتہائی کامیاب رہا، جس کی وجہ سے قریش وہ فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ایک طریق ساز فتح تھی جو کہ 6 ہجری میں ہوئی۔ یہ صلح نامہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پہ لکھا گیا تھا، اسی لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سطح پر اسلام کے قیام اور استحکام کے عظیم الشان کام کا آغاز فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ لکھا گیا
اس کی شرائط ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف اور قریش کے حق میں تھی، لیکن بعد میں اس صلح کے نتائج حقیقت میں فتح مبین ثابت ہوئے، اور یوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکارانہ سرگرمیاں کامیاب ٹھہریں اور جس کے دور رس نتائج سامنے آئے۔ قریش نے امت مسلمہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، قبائل عرب کی مخالفت کا خاتمہ ہوا، اشاعت اسلام میں تیزی آ گئی، فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا، جزیرۃ العرب میں امن و امان قائم ہو گیا، برونی حکمرانوں کو دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ لیٹر ٹو دی فارن کنگز اینڈ لیڈرز، بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا ارادہ فرمایا تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں پہ تھا۔ پہلی لائن میں اللہ اور اس کے نیچے رسول اور سب سے نیچے محمد لکھا تھا۔ اس کو آپ بطور مہر استعمال کرتے تھے، خط لکھتے اور اس کے اینڈ پر، اس کے آخر پر یہ مہر لگا دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجربہ کار صحابہ کو منتخب کیا جو دوسرے ملکوں کے بارے میں معلومات رکھتے تھے اور تجربہ کار تھے۔ ان کو بطور سفیر آپ نے منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا، جن میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں صلح حدیبیہ کے بعد ہی جلد ہی اسلام کو بین الاقوامی دین کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایئر آف ڈیپوٹیشن، عام الوفود۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو وفود کی آمد کا سلسلہ مدینہ میں شروع ہو گیا۔ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے مدینہ میں وفد آنا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور اس نے اسلام قبول کیا، کسی نے معاہدے کیے۔ اس نسبت سے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ جن وفود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ان میں وفد بنی حضرموت، وفد حوازن، وفد بنی اسد، وفد یمامہ، وفد تمیم، وفد حمدان، وفد بنی عمر بن طفیل، وفد نجران، وفد بنی حنیفہ، وفد بنی عامر، وفد طائف وغیرہ شامل ہیں۔ ادر ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز، دیگر سفارتی سرگرمیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاروں کو روانہ کیا اور ان کچھ وصول بھی کیے، یعنی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارتکاروں کو روانہ فرماتے تھے اور کچھ آپ کے پاس آتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین پر عمل درآمد کو لازمی قرار دیا اور ان کی پامالی سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاروں کی جان کی حفاظت کی ضمانت دی اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاروں کے لیے مدینہ میں دارالضیافان یعنی گیسٹ ہاؤس قائم کیا جہاں سفیروں کی خاطر تواضع کی جاتی تھی۔ آپ سفیروں کو تحائف دیتے بھی تھے اور وصول بھی کرتے تھے۔ غرض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے سفیر اور امن کے سفیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفارتکاری، صلح جوئی، معاہدوں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ، امن و امان کے قیام کو ترجیح دی، جارحانہ اقدام سے ازحد اجتناب کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور غیر مسلم سربراہوں کے نام خطوط لکھے، اپنے سفیر بھیجے، ان کو اسلام کی دعوت دی، کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے باہمی وجود کو تسلیم کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی معاہدوں، عالمی قوانین کی پاسداری کو لازمی قرار دیا اور سفیروں کے قتل سے منع کیا۔